جسمانی طاقت اور قوت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ جو ہماری ماں اور بہن ہیں وہ بھی غور سے سنیں، عورتوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہم کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہم کو بہت کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سارے والدین بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بیٹی کو سسرال میں بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ذرا یہ نسخہ بھی ذرا بتلا دینا اپنی بیٹیوں کو، اور اپنی بہو کو بھی بتلا دینا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا پاورفل نسخہ بتلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی پیسنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ جو خاتون ہے یہ ہماری اور آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ دنیا کی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کی بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، سید الاولین والآخرین کی بیٹی ہے، لیکن یہ کام کرتی ہے۔ آج کل کے بہت سارے باپ بولتے ہیں کہ میری بیٹی کو زیادہ کام نہیں کرانا، میری بیٹی سسرال میں زیادہ کام نہیں کرے گی، اور اگر بیٹی زیادہ کام کرنے لگے تو لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، اور بیٹی کا سپورٹ کر کے ساس سسرے سے الگ بھی کر دیتے ہیں۔ سنیے ذرا غور سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب ہی باندھا ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں کام کرنا، باب عمل المرأۃ فی بیت زوجہا، یہ عنوان ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں کام کرے گی۔ جب جنتی خاتون کی سردار سید الاولین والآخرین کی بیٹی جب کام کر سکتی ہے تو ہماری اور آپ کی بیٹی گھر میں کام نہیں کرے گی؟ اگر کام نہیں کرے گی تو پھر طلاق ہوگا، کام نہیں کرے گی تو پھر خلا ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، کام نہیں کرے گی تو پھر جو ہے کیس اور مقدمہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ یہ حدیث سنا دینا، چکی پیسا کرتی تھی، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، تھک جاتی تھی، اور بہت ہی زیادہ مشقت اور پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، کام کرنے کے لیے ایک نوکر مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اپنے ابا جان کے پاس آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتفاق سے اس وقت موجود نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا قصہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو اما عائشہ نے ساری باتیں بتلائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے اپنے بیٹی کے گھر آ گئے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر کے اندر جا چکے تھے، سیدھے آ کر کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہ میری بیٹی اور میرے داماد سن لو، تم جب بستر پر جاؤ، جب سارے کام کاج ختم کر کے بستر پر جاؤ اور بستر پر لیٹنے لگو تو سونے سے پہلے تم 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ یہ کام، یہ عمل تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، خاص کر کے جن لوگوں نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا ہے ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر بیٹی آئے کچھ مسئلہ کو لے کر کے تو یہ نہ کہا کرو کہ جا میں نے تیری شادی کر دی تو دیکھ لے۔ اگر کچھ مانگنے کے لیے آئے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو بہتر راستہ بتلاؤ، اچھے مشورہ دو،